بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ کہ اتنے میں ایک نورانی چہرے اور گھنگریالے بالوں والے جوان کو دیکھا جو امام رضا علیہ السلام سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا تھا۔ میں اس کی طرف بڑھا اور پوچھا، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ دروازہ تو بند تھا۔ اس جوان نے فرمایا کہ جس خدا نے مجھے مدینہ سے یہاں پہنچایا ہے اسی نے اس گھر میں داخل کیا ہے کہ جس کا دروازہ بند ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا، انا حجت اللہ علیکہ یا ابا سلت، اے ابو سلت میں تمہارے اوپر خدا کی حجت ہوں، میں محمد بن علی ہوں۔ اس کے بعد وہ اپنے والد بزرگوار کے پاس تشریف لے گئے، کمرے میں داخل ہوئے اور مجھ سے فرمایا کہ تم بھی اندر آ جاؤ۔ جس وقت حضرت امام رضا علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو اپنی جگہ سے اٹھے اور استقبال کیا اور اپنے ہاتھوں کو جوان کی گردن میں ڈالا اور اس کو اپنے سینے سے لگایا اور دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور اس کو اپنے بستر پر لے گئے، اور امام جواد نے اپنے آپ کو اپنے پدر بزرگوار پر ڈال دیا اور باپ کے بوسے لیتے تھے۔ اس حالت میں امام رضا علیہ السلام نے اپنے فرزند سے راز و نیاز کی باتیں کیں، لیکن مجھے پتہ نہیں چلا کہ حضرت نے کیا فرمایا۔ اس حالت میں ہمارے 8ویں امام اپنے فرزند کی آغوش میں دنیا سے چلے گئے۔ ابو سلت کہتا ہے کہ امام جواد علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اٹھو اور سامنے والے کمرے میں چلے جاؤ اور وہاں سے تخت اور پانی لے آؤ۔ میں نے عرض کیا، وہاں پر تخت اور پانی نہیں ہے۔ فرمایا، جو کچھ میں نے کہا اس پر عمل کرو، وہاں پانی اور تخت پڑا ہوگا، اس کو لے آؤ۔ میں جب گیا تو واقعاً وہاں یہ سامان پڑا تھا، وہ سامان لے آیا اور ارادہ کیا کہ حضرت کے جنازے کو غسل دوں۔ امام جواد علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، آپ یہاں سے چلے جائیں، یہاں ایسے لوگ ہیں جو ہماری مدد کریں گے۔ آپ نے حضرت علیہ السلام کو غسل دیا۔ اس کے بعد مجھ سے فرمایا، جا کر اسی کمرے سے کفن اور حنوط لے آؤ۔ میں چلا گیا، وہاں ایک ٹوکری کو دیکھا جس میں کفن اور حنوط تھا، اس کو امام کے پاس لے آیا۔ حضرت نے اس حنوط اور کفن کے ساتھ امام کے جنازے کو حنوط اور کفن دیا۔ اس کے بعد حضرت پر نماز پڑھی اور فرمایا، تابوت لے آؤ۔ میں نے عرض کیا، نجار کے پاس سے جا کر ٹھیک کرا کے لے آؤں؟ تو حضرت نے فرمایا، اسی کمرے میں تابوت پڑا ہے، اس کو لے آؤ۔ میں گیا، جبکہ وہاں پر پہلے تابوت نہیں تھا، وہاں پر ایک تابوت کو دیکھا، اس کو لے آیا اور امام جواد علیہ السلام نے جنازے کو تابوت کے اندر رکھا۔ اس کے بعد مامون اور اس کے غلام آ گئے اور روتے ہوئے اور افسوس کا اظہار کرنے لگے۔ شہر میں بتایا گیا کہ دنیا میں جب باپ کی عمر تمام ہوتی ہے تو پھر اچھا لگتا ہے کہ اس کا بیٹا باپ کے پاس ہو، لیکن اس باپ پر کیا بیتی ہوگی کہ جب باپ کی موت کے وقت بیٹا باپ کے سرہانے آیا۔ جب میں وقت مرگ علی اکبر امام حسین کی حالت کو یاد کرتا ہوں تو میرے جگر سے ہزاروں جگر سوز نالے بلند ہوتے ہیں۔ یہاں اس نقطے کی طرف بھی توجہ دیں کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے مدینہ میں اپنی اولاد سے الوداع کرتے وقت فرمایا تھا کہ اب میرے لیے گریہ کر لو، میں دوبارہ اس سفر سے واپس نہیں لوٹوں گا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے اہل حرم سے فرمایا تھا، اسکننا فإن البقاء امامکنا، اب خاموش ہو جاؤ، تمہارا رونا اب آگے ہے۔ اور حضرت سکینہ سے فرمایا کہ جب تک میری جان میرے بدن میں ہے، رونے کے ساتھ میرے دل کو نہ جلاؤ۔ جب شہید ہو جاؤں تو ہر ایک سے زیادہ میرے نزدیک آنا، میری لاش کے قریب آ جانا اور مجھ پر رونا۔ امام حسین علیہ السلام کی اس وصیت کی علت یہ تھی کہ حضرت جانتے تھے کہ میری شہادت کے بعد جاں گداز مصائب درپیش ہوں گے، اس لیے اپنے آنسوؤں کو ان لامحالہ مصائب کے لیے ذخیرہ کر لے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کے جنازے کو رات کے وقت غربت کی حالت میں دفن کیا گیا۔ مامون نے آپ کی موت کو ایک دن اور ایک رات چھپائے رکھا۔ اس کے بعد آپ کے چچا محمد بن جعفر اور ابو طالب کے خاندان کو
جو خراسان میں رہتا تھا کسی کے ذریعے بلا بھیجا۔ جب وہ آئے تو حضرت کی وفات کے بارے میں انہیں بتایا۔ ظاہری طور پر مامون رو رہا تھا اور بےتابی کا اظہار کرتا تھا اور حضرت کے جنازے کو دکھاتا تھا کہ صحیح سالم ہے۔ جب صبح ہوئی تو لوگ اکٹھے ہو گئے، رونے اور فریاد کی آوازیں بلند ہوئیں۔ لوگ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے حضرت کو مامون کے ہیلا سے شہید کیا گیا ہے۔ مامون نے خطرے کا احساس کیا تو محمد بن جعفر جو حضرت کے چچا تھے ان سے کہا کہ لوگوں سے کہے کہ حضرت کے جنازے کو تشییع آج نہیں ہوگی۔ محمد بن جعفر نے مامون کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ لوگ وہاں سے منتشر ہو گئے اور حضرت کو رات کے وقت تشییع کے بغیر غربت کی حالت میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مامون نے حکم دیا کہ آپ کے باپ کی قبر کے نزدیک مولا کی قبر بنائی جائے۔ اس کے بعد حاضرین سے کہا کہ اس جنازے کے صاحب نے مجھے خبر دی ہے کہ جہاں آپ میرے لیے قبر کھودیں گے وہاں پر پانی اور مچھلیاں ظاہر ہوں گی۔ اب ذرا اور زیادہ قبر کو کھودو۔ جب اور زیادہ کھودا گیا تو وہاں سے پانی اور مچھلیاں نظر آئیں اور تھوڑی دیر کے بعد وہ زمین میں چلی گئیں۔ امام کو وہاں پر سپرد خاک کیا گیا۔ شاعر نے کیا خوب کہا، دونوں جہاں کا دل بحر غم میں غرق ہو گیا، اس لیے کہ وہ زہر ستم سے پوری طرح جل گیا۔ ایک اور جگہ آتا ہے باغ نبوت کے میوہ نے انگور کے دانے سے کیا چکھا کہ اس روح افزا شاخ کے تمام برگ وہاں سے جھڑ گئے۔ اس کے دل اور جگر کے ساتھ اس دانے انگور نے کیا سلوک کیا، ایک بے قیمت خوشے نے سارا خرمن جلا دیا۔ اس نے غریبانہ انداز میں مسافروں کی طرح اس منزل سفر میں جان دے دی۔ اس کے غم کی وجہ سے دائرہ ارض و سما منہدم ہو گیا۔ اس ظلم کی وجہ سے جو مامون کے ہاتھوں امام رضا علیہ السلام پر ہوا، کعبے کا حجر اسود، خود کعبہ اور اس کے دیگر ارکان اور صفات مردہ غم زدہ ہو گئے۔ 11ویں معصوم حضرت امام تقی علیہ السلام کے مصائب کا ذکر۔ حضرت امام محمد تقی جواد 195 ہجری 10 رجب کو مدینہ میں پیدا ہوئے اور 220 ہجری ذیقعد کے آخر میں 25 سال کی عمر میں معتصم کے حکم سے حضرت کی زوجہ ام فضل نے زہر دے کر شہید کیا۔ حضرت علیہ السلام کا مرکز شریف کاظمین میں بغداد کے نزدیک ہے۔ آپ امام رضا علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے تھے۔ حضرت رضا کا ان کے علاوہ کوئی اور فرزند نہیں تھا۔ حضرت علیہ السلام نے 17 سال 203 ہجری سے 220 ہجری تک امامت کی اور امامت کا بیشتر زمانہ 203 سے لے کر 218 ہجری تک مامون کی خلافت کا زمانہ تھا اور تقریباً 2.5 سال مامون کے بھائی معتصم کے زمانے میں امامت کی۔ ام فضل سے شادی کا واقعہ۔ امام جواد اپنے پدر بزرگوار حضرت امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے وقت مدینہ میں تھے۔ اس وقت حضرت جواد کی عمر 7 سال تھی۔ مامون عباسی نے اسی سال اپنی لڑکی ام فضل کی شادی امام جواد کے ساتھ کر دی۔ اس وقت ام فضل کی عمر 9 سال تھی۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد 203 ہجری میں مامون خراسان سے بغداد چلا گیا۔ اس نے سیاسی نقطۂ نظر کے اعتبار سے اپنی حکومت کی حفاظت کے لیے یہی مناسب سمجھا حضرت جواد کے ساتھ رشتہ داری قائم کی جائے۔ مامون نے بغداد میں امام جواد علیہ السلام کے نام ایک خط لکھا اور حضرت جواد کو بغداد بلوایا۔ جب بنی عباس مامون کے ارادے سے آگاہ ہوئے تو اعتراض کرنے لگے اور ہر طرف سے تنقید ہونے لگی۔ اگر مامون نے یہ کام انجام دیا تو ڈر ہے کہ خلافت بنی عباس سے بنی ہاشم کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان،
السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔